نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور عزیز دوستو، یہ ایام جو ماہ ذی الحجہ کے شروع ہوئے ہیں، ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہے، اور انہی ایام میں حج کی عبادت رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی مرکزیت قائم کی، اور اس بیت اللہ کی مرکزیت کا بنیادی مقصد خود قرآن حکیم نے متعین کیا کہ مثابۃ للناس، یہ گویا انسانیت کی اجتماع کی جگہ، جہاں پر انسانیت نے لوٹ کے آنا، جمع ہونا. تو اس مرکز کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے قائم کی، اور پھر اسی کے ساتھ حج کی عبادت جوڑی گئی. ایک ایسا عالمگیر اجتماع کہ جس میں تمام افراد بغیر کسی تفریق کے شریک ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، چونکہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں نظام نہیں تھا، اس لیے حج کی رسم تو جاری تھی، لیکن وہ آپ کے نظم میں نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان ایام میں منا وغیرہ جایا کرتے تھے. اس کو آپ نے ذریعہ بنایا ان لوگوں تک پہنچنے کا جو اس خاص موقع پر مکہ مکرمہ سے باہر قبائل سے تعلق رکھتے تھے. بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ مکہ کے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے. اپنا مشن، اپنی دعوت کا مخاطب آپ مکے کے باشندوں کو نہیں بنائیں گے. اس پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے کی اجازت دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پابندی کا خیال رکھا. جب ایک وعدہ ہو گیا، ایک بات طے ہوئی ہے تو اس کی پاسداری ضروری ہے. لیکن آپ اپنی دعوت کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے اس کے متبادل طریقے تلاش کیے، اور متبادل طریقہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں پہ توجہ دی جائے جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے نہیں ہے، جو مختلف موقعوں پر مکہ آتے ہیں. کبھی یہاں پر تجارتی منڈی لگتی ہے،
کبھی ان کا ادبی میلہ ہوتا ہے، کبھی یہ حج کا موسم آ جاتا ہے۔ اس طرح کے جو مواقع تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کو اپنے میدان دعوت کے طور پر منتخب کیا۔ تو اس لیے موسم حج میں آپ منا تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر حجاج کا 3 دن قیام ہوتا ہے، اور اس موقع کو آپ دعوت کے موقع میں تبدیل کرتے۔ چنانچہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عقبہ کی گھاٹی موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس گھاٹی میں مدینہ کے لوگ آگے ٹھہرے ہوئے، تو آپ نے اس گھاٹی کا قصد کیا، ان لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کو دین کی دعوت دی، اور انہوں نے آپ کی بات کو توجہ سے سنا، قبول کیا۔ تو غرض ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو بھی آپ نے موسم حج سے اپنے دعوت کا کام لیا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اب ظاہر ہے کہ موسم حج میں آنے کے مواقع بند ہو۔ مکہ مکرمہ کی جو اشرافیہ تھی، اس کی انتظامیہ تھی، وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں۔ اس لیے آپ کا ایک طویل عرصے تک کوئی سفر نہیں ہوا۔ بالآخر سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب آپ کو دکھایا گیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے قصد کیا تھا، لیکن حدیبیہ میں آپ کو روک لیا گیا، تو اس سال بھی آپ بیت اللہ نہیں جا سکے۔ اس سے اگلے سال پھر معاہدے کے مطابق آپ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ طور پر داخلے کا موقع ملا، مکہ فتح ہوا اور وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں، مکہ کا نظام آپ کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں موسم حج میں آپ یہاں تشریف نہیں لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں دنوں کے اور مہینوں کے نظام کو خلط ملط کر دیا گیا، تاریخیں درست نہیں رہیں، مہینے درست نہیں رہے، اپنی خواہشات کے مطابق مہینوں کے نام بدل دیے گئے۔ اس وجہ سے وہ موسم حج حقیقی معنوں میں ذی الحجہ میں نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تشریف نہیں لائے۔ لیکن چونکہ حج کا اجتماع تھا، لوگوں نے آنا تھا، اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دی، تاکہ جو ضروری احکامات اس موقع پر دینے وہ دے دیے جائیں۔ بعد میں اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی جو سورہ توبہ کے آغاز میں ہے، تو پھر اس وحی کے ساتھ آپ نے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا کہ وہ میدان عرفات میں اور میدان منا میں جا کر یہ اعلانات کر دیں جو سورہ برات کے اندر ذکر کیے گئے۔ یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کیا، اور اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں پر یہ جملہ موجود ہے کہ آج زمانہ گھوم پھر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی اب ایام اور مہینے وہی ہیں جو حقیقی طور پر اس دن سے شروع ہوئے تھے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ اب موسم حج ذی الحجہ کے اندر ہی، اس لیے آپ نے وہ حج کیا۔
تو اس حج کے موقع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے طور پر مقرر کیا، بہت اعلیٰ عبادت جس کی نسبت اللہ کے شاعر سے ہے، اور تعظیم شاعر اللہ کی طرف بلانے والی، اللہ سے نسبت رکھنے والی وہ جگہیں، وہ مقامات، وہ ایام، وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں، جن سے اللہ کی تجلیات کا تعارف ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام نازل ہوتا ہے، خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ خصوصی تجلیات جو دنیا میں کہیں اور موجود نہیں، وہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر وہ تمام مواقع موجود ہیں جن کا ملت ابراہیمی سے تعلق ہے۔ خود بیت اللہ کا وجود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو مشترکہ کاوش ہے، اس کا نمونہ ہے۔ اسی بیت اللہ کے ساتھ صفا مروہ موجود ہے، جہاں پر حج اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، ان کے درمیان چلتے ہیں، اور وہ در حقیقت یادگار ہے حضرت ہاجرہ کی اس اضطرابی کیفیت کی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی شیر خارگی میں پانی تلاش کر رہی تھی، تو ایک طرف ممتا تھی، بچے کی پیاس کا معاملہ تھا، اس کی حفاظت کا معاملہ تھا، تو اس کیفیت میں جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف ان کا آنا جانا ہوا، تو رہتی دنیا تک اس کو بھی، صفا مروہ کو بھی شاعر اللہ میں سے قرار دے دیا۔ اس لیے کوئی بھی شخص جب وہاں پہ جاتا ہے تو اس کا طواف اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ سعی نہ ہو۔ اسی طرح پھر اس کے بعد حج کے جتنے بھی مواقع ہیں، ان مواقع کی براہ راست نسبت ابراہیم علیہ السلام سے۔ منا کا جو قیام ہے، وہاں پر جمرات ہیں، جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے، یہ ساری کے ساری ملت ابراہیمی کی شناختیں، یہ سارے شاعر اللہ ہیں۔ تو اس حج کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ تعظیم شاعر اللہ ہوتا ہے، کہ اللہ کی جو عظمت انسانی دلوں کے اندر موجود ہے، اس کو دوبارہ احیاء کرنا، اس کی تجدید کرنا، ان مقامات کو براہ راست دیکھ کر، جا کر، اور اس ساری جد و جہد کو اپنے سامنے لانا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں کی۔ ایک ایسے وقت میں انہوں نے اس مرکز کو آباد کیا کہ جب یہاں پر انسانی آبادی کا وجود تک نہیں تھا، انسانی آبادی کی یہاں پر سکونت کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس منصب پر فائز کیے گئے، منصب حنیفی، اس کے ان تقاضوں کو بھرپور طریقے سے مکمل۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو دنیا کے اندر اپنے تمام تعلقات پر، تمام چاہتوں پہ، تمام خوف پہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کو غالب رکھتی۔ حنیف کا لفظی مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانا، ذہنی طور پر، عملی طور پر اپنی زندگی کے ایک مشن کو متعین کر لیں، اور پھر اپنی پوری زندگی کو اسی یکسوئی کے ساتھ بسر کرنا کہ کبھی کوئی اور چیز رکاوٹ نہ بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ حنیفیت کا ایک اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔ ان کو زندگی کے وہ سارے چیلنج درپیش ہوئے جو کسی بھی انسان کو اس زندگی کے اندر پیش آتے ہیں۔ لوگوں کو اکیلے اکیلے پیش آتے ہیں،
لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ سارے جمع ہو۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے ان کی جدوجہد شروع ہوئی۔ ان کے والد، ان کا پورا جو نظام زندگی، طرز زندگی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی مشن کے بالکل برعکس تھا۔ بت سازی کا، بت پرستی کا، بتوں کی پجاری کا، اور پھر ان کا ایک اعلیٰ منصب تھا، وہ اس نظام کے اندر ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھے، اس نظام کا وہ حصہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس جدوجہد کا آغاز کیا، اس پورے نظام کو جو ان کے گھر سے چلایا جا رہا تھا اس کو چیلنج کیا، اور بڑے اچھے انداز سے اپنے والد سے گفتگو کی۔ یہ ایک بہترین نمونہ ہے جو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ایک طرف اپنے والد کا وہ احترام، اس کو بھی پوری طرح ملحوظ رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک صحیح اور سچی بات ہے اس کو بھی دو ٹوک انداز سے بیان کرو۔ تو سورہ مریم کے اندر وہ پورا مکالمہ موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر جملے کے آغاز میں کہتے ہیں یا ابت، اے ابا جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو بالکل سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو اس رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست بن کے اس عذاب کا سامنا کریں۔ یہ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت ذکر کی اور باپ کے رد عمل کا بھی ذکر کیا کہ باپ نے مشتعل ہو کر کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم مجھے اپنے خداؤں سے ہٹانا چاہتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں، لہٰذا مجھے چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سلام علیک کہہ کے چلے جاتے، اور یہ کہہ کے جاتے ہیں میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں کہ آپ کو سیدھا راستہ حاصل ہو، آپ کی مغفرت ہو۔ تو یہاں سے وہ جدوجہد حنیفیت کی شروع ہوئی، وطن چھوڑا، پھر اپنے دور کے نظام کا مقابلہ کیا۔ اس دور کا جو نظام تھا نمرود کی نگرانی میں، جس کو نمرود چلا رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے خدائی کو چیلنج کیا دلیل کی بنیاد، عقل کی بنیاد۔ وہاں پر بھی دعوت کا ایک نمونہ چھوڑا کہ اگر کوئی ایک دلیل سے بات نہیں سمجھتا تو دوسری دلیل دے، کیونکہ سچائی کے لیے صرف ایک دلیل نہیں ہوتی۔ ایک داعی کے پاس اپنی صحیح دعوت کو منتقل کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے، کئی راستے ہوتے۔ اگر ایک راستے سے، ایک طریقے سے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس پہ الجھنے کی بجائے، اس پر اصرار کرنے کی بجائے آپ دوسری دلیل دیں، دوسرا طریقہ اختیار کریں، تاکہ اس کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ اگر وہ کج بحثی بھی کر رہا ہے تو بھی پتہ چل جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار کیا اور اس کو بھرے دربار میں علمی بنیادوں پر، جس کو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، اسے مبہوت کر دیا، گویا اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دلیل کے میدان میں کیا مقابلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس اشرافیہ نظام کو چیلنج کیا جو سارا کا سارا بت پرستی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پجاریوں نے ہمیشہ شرک کے نظام کو استحصال کا ذریعہ بنایا، اس کے لیے خود ساختہ چیزیں بنائی جاتی ہیں عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن سارا مفاد وہ پجاری طبقہ حاصل کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پورے نظام کو عملاً چیلنج کیا، اس کی بے وقتی ثابت کی
اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، جلانے کا فیصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کسی بھی موقع پر کسی مصلحت، کسی مفاہمت، کسی سمجھوتے کو ملحوظ نہیں رکھا، اپنی بات کو دو ٹوک انداز سے دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر منتقل، خوف کا بھی مقابلہ کیا، اور جو انسان کو رشتے اپنی طرف کھینچتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، باپ کا رشتہ، وطن کا رشتہ، حتیٰ کہ آخری عمر میں بیٹے کا رشتہ، یہ تمام رشتے، ان سب آزمائشوں سے وہ گزرے۔ تو یہ حنیفیت، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بنی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے پوری ملت کھڑی کی، ملت ابراہیمی حنیفی، اسی پر اللہ نے اس کے بعد تمام انبیاء بھیجے، تمام وحی اس پہ آئی۔ وہ جو 4 معروف کتابیں ہمارے علم میں ہیں، وہ ساری چاروں کتابیں ملت حنیفی میں ہیں۔ یہ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد، قربانی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اور دعوت دیا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیف، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ وہ ابراہیم جو حنیف تھے، جو ایک نظریے پر کھڑے تھے، جن کے نظریے کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، کوئی اس کے اندر سمجھوتا نہیں تھا۔ کسی بھی موقع پر انہوں نے اپنی کسی ذاتی یا خاندانی مصلحت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یہ ملت حنیفی اسی کے شعار کے طور پر، اسی سے تعلق کے طور پر یہ ایام مقرر ہوئے۔ تو ان ایام کی بنیادی نسبت ملت ابراہیمی سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بہت اہمیت اور فضیلت بتائی کہ ان ایام کے اندر انسانی اعمال، جو بھی اچھے اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں، وہ باقی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بابرکت ہو جاتے، کہیں زیادہ فضیلت والے ہو جاتے۔ باقی ایام کا بڑے سے بڑا عمل بھی ان دنوں کے ایام کے برابر نہیں ہے۔ اور ان ایام کا بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا اظہار ہو۔ جو کلمات ہمیں بتائے گئے وہ در حقیقت اسی اصول پر بتائے گئے کہ اس کے ذریعے اپنے دلوں سے غیر اللہ کی عظمت نکالو، اس کا رعب نکالو، اس کا خوف نکالو۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا کی ساری کبریائیوں کا، سارے خود ساختہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو طاقت کا مرکز کہتے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں سپر پاور کہلاتے ہیں، تو ان سب کی بڑائیوں کا، عظمتوں کا انکار کرو، ذہنوں سے کھرچ ڈالو ان کے خوف کو، ان کے رعب کو، ان کی عظمت کو، اور ایک اللہ کی عظمت دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بٹھاؤ۔ اس لیے یہ ایام در حقیقت اللہ کی عظمت کو زندہ کرنے کی، اس لیے جو کلمات بھی بتائے گئے وہ اللہ کی وحدانیت کے ہیں، اللہ کی کبریائی کے ہیں، اللہ کی اس دنیا کے اندر معبودیت میں ہر قسم کی شراکت کی نفی پر۔ یہ کلمات اسی لیے تعلیم کی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، جاتے آتے، بازاروں میں بھی جاتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ادا کرتے تاکہ اللہ کی عظمت کا پیغام لوگوں کے دلوں میں پہنچے، ان کے کانوں میں پہنچے، اور ان کی زبانوں پر بھی اللہ کی عظمت کے کلمات آئیں۔ تو یہ ایام در حقیقت تعظیم شاعر اللہ کے ایام، کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اسماء کی تعظیم، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی احیاء کی تعلیم کے ایام، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس فریضہ حج کی یادگار دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کہ آپ نے ان ایام کا خصوصی اہتمام کیا اور وہ اپنی زندگی کا جو منفرد حج ہے وہ آپ نے ادا کیا۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس حج کے مقاصد کیا ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا جب انہیں بیت اللہ کی تعمیر کی کہ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ میرے اس گھر کو آپ نے پاک کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد کہا اذن فی الناس بالحج، آپ نے یہاں سے ایک اعلان عام کرنا ہے تمام انسانیت کے لیے حج کا، اور آپ کا وہ اعلان اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں تک پہنچائے۔ چنانچہ آپ کے اس اعلان کے نتیجے میں یأتوک رجالا، لوگ دوڑے چلے آئیں گے، پیدل آ رہے ہوں گے، سواریوں پر آ رہے ہوں گے، مختلف وادیوں سے اتر رہے ہوں گے۔ اس عظیم الشان اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا لیشہدوا منافع لہم، یہ عظیم الشان اجتماع اس لیے ہے کہ یہاں پر امت مسلمہ جمع ہو، اپنے عظیم الشان عالمگیر وحدت کا اظہار کرے۔ دنیا بھر کی مختلف اقوام، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ثقافتیں رکھنے والے، مختلف پس منظر رکھنے والے، اپنی مختلف ترغیبات رکھنے والے، وہ سارے کے سارے ان کو عملاً جمع کیا۔ اور یہ دنیا میں کسی کے پاس بھی یہ نظام موجود نہیں۔ دنیا کے اندر ہوتے ہیں بین الاقوامی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کانفرنسیں اشرافیہ کی ہوتی ہیں، ایک کسی خاص طبقے کی ہوتی ہیں، وہ بغیر کسی تفریق کے کوئی اجتماع نہیں ہوتا، اس کا کوئی خاص طبقہ طے کیا جاتا ہے۔ کوئی علمی اجتماع ہوگا، کوئی اسکالرس کا اجتماع ہوگا، کوئی انتظامیہ کے لوگوں کا اجتماع ہوگا، کوئی ماہرین کا اجتماع ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوگا۔ یہ دین کا وہ عالمی اجتماع ہے کہ جس کے اندر بغیر کسی تفریق کے کہ اس کی کیا مہارت ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کی کیا ترجیحات ہیں، کس خطے سے تعلق رکھتا ہے، ان تمام سے بالا تر یہ عالمگیر انسانی اجتماع، اور ایسا عالمگیر انسانی اجتماع ہے کہ جس میں تمام افراد کو ان کی اپنی نسلی، قومی، ثقافتی شناختوں سے نکالا گیا کہ سب نے اپنا وہ لباس ترک کر کے ایک ہی لباس پہنا، سب کو دو کپڑوں کے لباس میں ملبوس کر دیا۔ یہ عملاً مساوات کا وہ نظام ہے جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام حقیقت میں مساوات انسانی کا دین، حتی الامکان جو مساوات کی شکل ہو سکتی ہے وہ اسلام نے پیدا کی۔ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جن ظاہری چیزوں کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں وہ تبدیل کر دی، باقی تو چیزیں قدرتی ہیں۔ اگر انسان کی رنگتیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، ان کے کھانے پینے کے نظام مختلف ہیں، وہ تو ان کی قدرتی چیزیں، ان کو تو تبدیل کرانا مقصود بھی نہیں، ناممکن۔ اس لیے جو چیز ممکن تھی وہ کر دی گئی کہ سب لوگوں کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا کہ سب نے انہی ایام کے اندر وہاں پہ جانا۔ اگر یہ محض عبادت ہوتی تو اس کے لیے تو سب سے آسان اور سہل طریقہ کیا تھا کہ پورے سال کا ایک شیڈول بنا دیا جاتا کہ اس مہینے میں فلاں ملک کے لوگ جائیں، اس مہینے میں دوسرے ملک کے لوگ چلے جائیں، تیسرے مہینے میں کسی اور ملک کے لوگ چلے جائیں، اور بڑا اچھا نظم و نسق بھی بنے گا، سب لوگوں کو سہولت بھی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی۔ کہ محض عبادت بالکل ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، لیکن دین کے نظام عبادت کے اندر ایک بہت بڑا پہلو
وہ انسانی سماج کی تعلیم و تربیت ہے، انسانی سماج کو آپس میں جوڑنا ہے۔ اس لیے ایام مقرر کر دیے کہ دنیا بھر سے جس نے بھی آنا ہے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تو انہی ایام میں آئے، اور پھر اس کے لیے مختلف موسم بھی رکھ دیے کہ ہر قسم کے موسم میں آنا، تاکہ انسانوں کے اندر ایک جد و جہد اور مشقت کو قبول کرنے کا، اس کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ گرمی میں بھی آئیں سردی میں بھی آئیں، تو ایک جد و جہد کا نمونہ بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے موضوع پہ بات ہوئی، اس کی اہمیت اور فضیلت بتائی، اس کا اجر بتایا، تو خواتین میں بھی شوق پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو جہاد ہے وہ حج ہے، تو گویا حج کے اندر بھی وہ جہاد کی کیفیات پائی جاتی ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی اپنے لباس کو اتار کر ایک ایسا لباس پہن لیتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا کر و فر نہیں، کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں، اور پھر اس میں وہ جاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، پھر اس پہ کئی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان کے لیے تنعم کی زندگی ہوتی ہے، کہ خوشبو لگانا ہے، اپنے بال سنوارنے ہیں، ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی کہ اب تمہارے ذہن کے اندر اور تمہارے دل کے اندر ایک ہی دھن ہونی چاہیے، تم اپنی ذات سے گویا کہ ماورا ہو کر ایک اعلیٰ مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو۔ ایک تربیت دی جا رہی ہے کہ جب کوئی اعلیٰ مقصد سامنے ہوتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے اور اس کے بالوں کی کیا حالت ہے، اس نے خوشبو استعمال کی کہ نہیں کی۔ تو اعلیٰ مشن کے لیے گویا کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک دھن پیدا ہو، لگن پیدا ہو۔ تو اس کے لیے یہ پورا کا پورا یہ نظام رکھا گیا جس کو حج کا نظام کہا جائے۔ پھر اس کے ذریعے انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، مختلف لوگ ایک دوسرے سے واقف ہیں، افریقہ والے کو پتہ ہو، ایشیا والے کو یورپ والے کا پتہ ہو، اور پھر ایک اگر صحیح نظام موجود ہو، ایک صحیح نظام ریاست موجود ہو، تو وہ اس عظیم الشان اجتماع سے بہت سارے مقاصد، بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے، تبادلہ خیالات کے بڑے اہم مواقع موجود ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، مختلف خطوں کے حالات کا ایک دوسرے کے ساتھ علمی بنیادوں پہ تبادلہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل سے آگہی ہو سکتی ہے، ان مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے کی تدبیر سوچی جاتی ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہوئی کہ ہمارے یہاں وہ نظام ٹوٹ گیا، خلافت عثمانیہ کے بعد ہمارے پاس کوئی نظام نہیں رہا۔ اب اس اجتماع کی حیثیت محض ایک رسمی عبادت کی رہ گئی، لوگ جمع ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے سہولتیں بھی پچھلے دور سے زیادہ ہو چکی، لیکن جو اس کی روح ہے وہ بہت متاثر ہے۔ تو اس وجہ سے جو قرآن نے کہا تھا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور ان چیزوں کو دیکھیں، مشاہدہ کریں، ان چیزوں میں حاضر ہوں جو چیزیں ان کے فائدے کی نہیں۔ اور قرآن نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا منافع کا، منفعت، کسی صرف دینی منفعت کی بات نہیں کی، دینی فائدے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی فائدے بھی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کے مواقع بھی موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بہت ساری حکمت عملیاں بنانے کے مواقع بھی موجود ہیں، کسی بھی خطے کے اندر کوئی مسائل موجود ہیں ان کو حل کرنے کی تدابیر سوچنے کے مواقع بھی موجود ہیں۔ قرآن کا جو لفظ ہے وہ بہت جامع لفظ ہے کہ جو بھی تمہاری منفعت کی چیز ہے، جو بھی تمہارے فائدے کی چیز ہے، جس سے بھی تمہارے اس دنیا کے اندر مفادات وابستہ ہیں، جو بھی اجتماعی مفادات ہیں، ان مفادات کو یہاں پر اس اجتماع کے ذریعے ان کے حصول کو یقینی بنانا۔ اس وجہ سے یہ ایک عالمگیر اجتماع ہے جس کے اندر روحانیت بھی ہے اور جس کے اندر اعلیٰ درجے کی سماجیت بھی۔
ایک سماجی تعلق بھی ہے، ساری عبادات کے اندر لوگوں کا آپس میں اکٹھا رہنا ہے، خلوت کی کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، پہلی عبادت سے لے کر آخری عبادت تک ساری عبادتیں سماجی ہیں، کوئی مراقبے کی عبادت نہیں ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کی تسبیح کی کوئی عبادت نہیں، وہ عبادتیں اپنی جگہ پہ قائم ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ حج کے تو سارے اعمال سماجی ہیں، طواف سے لے کر سعی سے لے کر اور میدان عرفات میں اجتماع، منا کے میدان میں 3 دن ٹھہرنا، قربانی کا عمل، جمرات پہ رمی کا عمل، سارے اعمال سماجی، اور ان سب کے پیچھے مقصدیت، وہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادی کی جد و جہد کی علامت ہے، اور اس جد و جہد کو زندہ کرنا۔ اس پورے خانوادے نے کیا جد و جہد کی، ابراہیم علیہ السلام کی کیا جد و جہد ہے، ہاجرہ کی کیا جد و جہد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی کیا قربانی ہے، اس پورے خانوادی کی جد و جہد گویا کہ ان سارے شاعر کے ساتھ جوڑ دی۔ لیشہدوا منافع لہم، کہ جا کے تم مشاہدہ کرو کہ اس بے آب و گیا جگہ پر کس طرح زندگی کا آغاز ہوا، کس طرح یہاں پر ایک مرکز قائم ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کو آباد کیا، اور پھر اس کے ذریعے انسانوں کو کس طرح آپس میں مل بیٹھنے کا موقع دیا، کہ اکٹھے مل بیٹھیں گے، اکٹھے ان کے اعمال ہوں گے، اکٹھی ان کی جد و جہد ہوگی، اکٹھی مشقت کو اختیار کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم حج کے حوالے سے جو چیز ذکر کرتا ہے اس میں استطاعت کا لفظ ذکر کرتا ہے۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، مالی استطاعت جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی استطاعت، کیونکہ ایک جسمانی جد و جہد اس کے اندر انسان نے آنا جانا ہے، اور پھر بالکل غیر طبقاتی جد و جہد، غیر طبقاتی اجتماع، ہر طبقے کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا اور سب کو ایک جیسا عمل بتایا گیا۔ یہ تو آج بدقسمتی ہے کہ اس کو طبقاتی بنا دیا گیا، جب قیام ہوتا ہے تو ہر ایک کا علیحدہ کر دیا گیا، جس کے پاس وسائل موجود ہیں وہ اپنی اعلیٰ رہائش اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ میدان منا کے اندر ان کی ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی کر دی گئی کہ زیادہ رقم دینے والا، زیادہ پیسے دینے والا، اس کو زیادہ سہولتیں دے دی جائیں، اس کی مقصدیت کو مجروح کر دیا۔ میدان منا میں جمع کرنے کا تو مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ اپنی ساری حیثیتوں سے نکل کر آئے، وہ اپنی حیثیتوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی روح حج کے خلاف ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش نے اپنا ایک پروٹوکول بنا رکھا کہ ہمارا جو حج ہوگا وہ صرف حرم کے اندر ہوگا، جو حرم جہاں پہ ختم ہوتا ہے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، اس لیے وہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے میدان عرفات میں دنیا بھر کے لوگ جائیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم قریشی لوگ ہیں، ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ عرفات کا میدان حرم کے دائرے سے باہر ہے۔ قرآن حکیم نے حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے لوگ جاتے ہیں تم بھی جاؤ، یہ پروٹوکول ختم کرو، تمہاری کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہے کہ تم عبادات کے اندر بھی اپنی علیحدہ حیثیت لے کے پھر دو۔ تو اس سارے عمل کو ختم کر دیا، اس لیے سب لوگوں کو سب جگہ پہ جانا ہوتا ہے اور ایک ہی جیسی کیفیت کے ساتھ جانا، اس کی روح کو متاثر کر دینا، مجروح کر دینا، اس کے اندر اپنے لیے سہولتیں تلاش کر کے علیحدہ نظام بنا دینا، اور پھر اس کے لیے جو بھی شریعت کے اندر کچھ سہولتیں موجود ہیں ان ساری سہولتوں کو جمع کر کے ایک خاص طبقے کا حج بنا دینا۔ اب یہ مسئلہ بتا دیا گیا، یہ تو کمزور لوگوں کے لیے بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے میدان عرفات میں پورا وقت نہیں لگا سکتا تو کچھ وقت کے لیے وہاں چلا جائے، اپنی بیماری کی وجہ سے وہاں رک نہیں سکتا، لیکن اب اس کو باقاعدہ معمول بنا لیا گیا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ باقاعدہ پروٹوکول میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہاں سے چکر لگا کے آ جاتے ہیں کہ جو عرفات میں جانے کا مقصد تو پورا ہو۔
یا اسی طرح مینا کے اندر باقاعدہ انہوں نے اپنے علیحدہ نظام بنا لیے۔ تو حج تو بنیادی طور پر اس طبقاتیت کو ختم کرنے کے لیے تھا، انسانوں کو ان خود ساختہ چیزوں سے، ان کے لباسوں سے، ان کے ماحولوں سے، ان کی عادات سے نکال کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا تھا، ان کو آپس میں شیر و شکر کرنا تھا، ان کو آپس میں جوڑنا تھا۔ حج کا تو بنیادی مقصد یہ تھا۔ اب اگر اس مقصدیت کو ہی مجروح کر دیا جائے تو وہ پھر رسم رہ جاتی۔ دین کا پورا جو نظام ہے عبادات کا، جیسے اس کے ظواہر ہیں اسی طرح اس کی ایک روح بھی ہے۔ اگر ان ظواہر سے آپ روح کو نکال دیتے ہیں تو پھر اس کی مقصدیت ختم ہو جاتی ہے۔ رسم حج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی مکہ کے اندر جب آپ موجود تھے رسم حج تو جاری تھی۔ تو محض رسم حج کو جاری کرنا تو کوئی مقصد نہیں، وہ تو پہلے سے جاری ہے۔ اصل یہ تھا کہ ان رسومات کے اندر، ان مراسم کے اندر، ان مظاہر کے اندر بنیادی روح کیا ہے، اور جو غلط رسمیں شامل کر دی گئی ان کو درست کرنا، ان کی اصلاح کرنا۔ تو قرآن حکیم نے کہا لیشہدوا منافع لہم، کہ آپ اعلان حج کریں تاکہ یہ لوگ یہاں جمع ہوں اور اپنی زندگی کے جتنی بھی منفعتیں ہیں، فائدے ہیں، چاہے ان کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس کا تعلق ان کے سماج سے ہے، ان کے اخلاقیات سے ہے، ان کی روحانیات سے ہے، وہ ان منافع سے مستفید ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان متعینہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کریں، اس نام کو بلند کریں۔ چنانچہ اسی وجہ سے جیسے سب کو ایک لباس پہنا دیا، سب کو ایک ہی جملہ بھی بتا دیا، ایک ہی سلوگن سب کی زبان پہ ڈال دیا کہ سب ایک ہی بات کہیں، لبیک اللہم لبیک، زبان سے کہیں اور دل پہ توجہ دیں کہ ہم واقعی اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ جملہ کہنا کہ اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، یہ بذات خود اس کے اندر ایک معنویت ہے کہ میں چل کے آ گیا ہوں، میں نے اپنی سارے تعصبات کو، اپنے سارے امتیازات کو، سارے میں نے اپنے احترامات کو، سارے وقار کو، جو بھی خود ساختہ طور پہ میں نے دنیا کے اندر اپنا رکھے تھے وہ میں نے سارے ترک کر کے میں حاضر ہوں۔ یہ بنیادی طور پر جملے کا مطلب یہ ہے، میں ان سب چیزوں سے نکل کے آیا ہوں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ محض اس کا سفر گیا اور آ گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معنویت بتائی، اس کا نتیجہ بتایا، وہ نتیجہ ہی سوچنے کا ہے کہ یہ شخص جو صحیح معنوں کے اندر اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ جب واپس آتا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے وہ آج ہی دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس چیز پہ، اس کی معنویت پہ غور کرو کہ اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ محض کوئی سیاحت کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے وہاں جا کے وزٹ کر لیا، سیاحت کر لی اور وہاں کی جو بھی سہولیات تھیں ساری میں نے اختیار کر لیں، اور جو رسم کی چیزیں تھیں کہ اتنے دن یا اتنا وقت وہاں گزارنا ضروری ہے میں نے وہ پورا کر لیا۔ حتیٰ کہ جن چیزوں پر خلاف ورزی پر شریعت نے کچھ ہمارے لیے احکام مقرر کیے ہیں، تو اب دولت رکھنے والے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم بکری کی قربانی دے دیں گے، ہم صدقہ دے دیں گے، ہم وہ عمل نہیں کریں گے۔ یعنی کہ حج کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ وہ تو اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک کفارہ ادا کرے۔ پہلے سے طے کر لیا کہ ہم نے فلاں فلاں کام کرنے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، سخت موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا چلنا پڑ جاتا ہے، تو ہم اپنے اسی آرام گاہ کے اندر رہیں گے اور حساب کتاب کر لیں گے، فلاں خلاف ورزی بھی بکری دینی پڑتی ہے، فلاں خلاف ورزی پہ صدقہ دینا پڑتا ہے، فلاں چیز پہ کوئی اور کفارہ دینا پڑتا ہے، ہم وہ سارے کفارے دے دیں گے۔
اور حاجی بن کے آ جائیں گے۔ تو حاجی بننا تو کوئی مقصد نہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک تربیت کا نظام ہے، اور وہ تربیت جو سماجی تربیت ہے، روحانی تربیت ہے، اخلاقی تربیت اور اعلیٰ درجے کی انسانی تربیت۔ اس لیے قرآن نے کہا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اللہ کا نام لو ان متعین دنوں کے اندر، اور خاص طور پر وہ جو آخری عمل ہے جس کو ہم قربانی کا عمل کہتے ہیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ تو یہ ایام در حقیقت یادگار ہیں ملت حنیفی کہ ملت حنیفی ان چیزوں کے ذریعے اس نے اپنی پہچان پیدا کی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور پھر ہاجرہ علیہ السلام نے جو ایک اجتماعی طور پر انہوں نے ایک عمل اختیار کیا، پوری لگن کے ساتھ، پوری طرح اپنے آپ کو وقف کر کے، تو یہ سارے اعمال اس سے جڑے ہوئے۔ اسی بنیاد پر گویا کہ اس روح کو حاصل کرنا، یہ اس عبادت کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے ایک عالمگیر انسانی سوچ پیدا ہو، وحدت انسانیت کا دنیا کے اندر کوئی نمونہ ہے تو یہ اجتماع، اور پوری دنیا میں چاہے جتنی مرضی وہ ترقی کر لے، اس کے پاس اس کا کوئی متبادل نظام موجود نہیں۔ دنیا کے پاس وسائل بھی ہوں گے، طاقت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ایسا اجتماع نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر کے دے دیا کہ تمام انسانوں کو ایک خاص حالت میں امتیازات سے نکل کے جمع ہونا، چاہے وہ مینا میں 3 دن رہنا ہے یا عرفات میں 1 دن گزارنا۔ حج ہوتا بھی 5 دنوں کا جو بنیادی طور پر، اور یہ جدوجہد کے دن ہے، یہ مجاہدے کے دن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو جانے والے لوگ، ان کا نظریہ درست ہوگا کہ ہم اس حج کی یاد میں جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائے عمل کا اعلان کیا تھا، جو آپ کا خطبہ ہے، وہ خطبہ بذات خود پیغام ہے کہ حج کے موقع پہ کیا کرنا مقصد ہے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کی ساری رسموں کو مٹانے کا اعلان کیا، اس لیے ہر دور کے اندر بھی جو جاہلیت کی رسمیں ہیں ان کو مٹانا، ان کے مٹانے کا اعلان کرنا اس موقع پہ ضروری ہے۔ اگر ایک صحیح روح پرور اجتماع ہو اور ایک صحیح نظام کے تحت اجتماع ہو، اس کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس دور کے اندر، اس دور کی جو جاہلیت کا جو چیلنج ہے، اس کے جواب میں اپنا بیانیہ دے کہ ہمارے پاس کیا مشن موجود ہے، ہم دنیا کے نظام کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح انسانوں کی عظمت، ان کا احترام، ان کے جان و مال کہ اس دنیا کے اندر جو قدر و قیمت اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہی بات فرمائی تھی۔ وہ خطبے کا جو اعلان تھا وہ صرف اس دور کے نظام جاہلیت کے خلاف نہیں تھا، وہ ہر دور کے نظام جاہلیت کے خلاف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجمع سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو اب اجتماع جانتا تو تھا کون سا دن ہے، لیکن اس خیال سے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام بتانا چاہتے ہیں، خاموشی اختیار کی، کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ یوم عرفہ نہیں ہے، یہ 9 ذی الحجہ نہیں ہے، بالکل یہ جگہ کون سی ہے، وہ سوال کیا، اس پہ کہا کہ یہ عرفات کا میدان نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سوال کر کے ذہن نشین کرا دی کہ دن کی اہمیت کیا ہے، جگہ کی اہمیت کیا ہے، اور اس پورے جگہ کی حرم کی اہمیت کیا ہے۔ پھر آپ نے وہ جملہ فرمایا کہ سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح محترم ہے جیسے تم آج کے دن کا احترام کرتے ہو، جیسے تم آج کے اس دن کا احترام کرتے ہو کہ اس کو حج کا دن تم سمجھتے ہو، مقرر کرتے ہو، جمع ہوتے ہو، جیسے تم اس شہر کی عظمت سمجھتے ہو، جیسے تم اس مہینے کی عظمت سمجھتے ہو،
جیسے اس کا احترام تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو اسی طرح انسانی جانوں کا احترام، انسانوں کی ملکیتوں کا احترام، انسانوں کی عزتوں کا احترام۔ تو یہ گویا کہ عالمگیر انسانیت کا پیغام آپ نے اس موقع پر دیا کہ ہر دور کے اندر انسانیت کی حرمت کو پامال کرنے والا جو بھی نظام ہوگا، اس نظام کو اس جگہ سے چیلنج کرنا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کے خلاف لوگوں کو شعور دینا۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا نظام حج رسمی شکل اختیار کر گیا، ایک رسم پوری کر دی جاتی ہے، لکھا ہوا خطبہ پڑھ دیا جاتا ہے، اس کا عملی مسائل سے کتنا تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ہمارے سامنے۔ پھر اسی طرح آپ نے زمانہ جاہلیت کی ساری رسمیں مٹا دی کہ جو لوگوں کے درمیان جھگڑے اختلاف چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے پر قتل کے مقدمات تھے، ایک دوسرے سے بدلے کی اسکیمیں سوچی جاتی تھیں، آپ نے کہا وہ ختم۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا ایک خون جس کا بدلہ لینا تھا، آپ نے کہا سب سے پہلے میں وہ خون معاف کروں۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک عالمی مالیاتی نظام جو انصاف پہ کھڑا کرنا تھا، عدل کے اصول پہ کھڑا کرنا تھا، اس حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ تھی سودی نظام کی تھی۔ آپ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو پیسے دے رکھے اور اس بنیاد پر دے رکھے ہیں کہ اس کے بدلے میں سود لیں گے، میں وہ سارا سود ختم کر دوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان سے ان چیزوں کا اعلان کیا اور بتا دیا کہ یہ اجتماع در حقیقت معاشرتی امن پیدا کرنے کا اجتماع اور معاشرے کے اندر معاشی عدل پیدا کرنے کا اجتماع۔ یہ وہ پیغام تھا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اور اسی وجہ سے وہ بامانہ اجتماع بنا۔ اسی موقع پر ہی وہ آیات جس کے ذریعے اعلان ہو گیا کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر کوئی دوسرا نظام نہیں رہے گا، ایک ہی نظام چلے گا۔ اس سے پہلے سال میں 9 ہجری میں اعلان کروا دیا گیا کہ اب اس نظام کے غلبے کو قبول کرنا ہو، اس کی فکر کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے یہاں رہے، قبول کرے، نہیں رہنا چاہتا تو اس کے بعد 4 مہینے کا عرصہ موجود ہے، یہاں سے چلا جائے پرامن طریقے سے۔ تو دین نے اپنے غلبے کا ایک عملی نظام قائم کیا اور یہاں سے پورے دنیا کے عالمگیر نظام کو چلایا گیا، اس لیے یہ سالانہ اجتماع مقرر ہوا۔ تو یہ ایام در حقیقت اس چیز کو ذہن نشین کرنے کا، یہ ایام ان کی عظمت کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے، ان کا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کیا تعلق، ان کی جدوجہد سے کیا تعلق، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے کیا تعلق۔ اور ہم نے یہاں پر رہ کر جو لوگ حج کرنے نہیں جاتے ان کے لیے کہ اس دل کو، اپنے دلوں کو اللہ کی عظمت سے سرشار کریں، غیر اللہ کے خوف کو دلوں سے نکالیں، ان کی عظمت کی نفی کریں، ان کے رعب کو نکالیں۔ ان کلمات کو ادا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، جو اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، کہ اپنے ذہنوں سے دوسرے لوگوں کا خوف، رعب، خوشامد، چاپلوسی، اس کلچر کو نکالو۔ یہی انسانیت کو غلام بناتے ہیں۔ انسان سب سے پہلے تو اپنے انہی رویوں کا غلام بنتا ہے، خوشامد اختیار کرتا ہے، چاپلوسی اختیار کرتا ہے، اپنے منصب سے گر جاتا ہے۔ اور جب یہ کلمہ ہمیں سکھایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے دل سے اس بات کا اعلان کرو کہ قابل تعریف ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کی وہ واقعتاً جو تعریف کے لائق ہے۔ اگر کسی اور کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریف ہوگی تو اس کی نوعیت اور ہے، لیکن خوشامد اور چاپلوسی کے طور پہ کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ صرف اللہ کی ذات کے سامنے عبودیت ہوگی، جھکنے کا عمل۔ تو یہ جو کلمات ان ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، لا الہ الا اللہ کا بتایا، اللہ اکبر کا بتایا،
للہ الحمد یا الحمدللہ کا بتایا یا سبحان اللہ کا بتایا، یہ در حقیقت انسانی قلب کی صفائی کے لیے کہ ان ایام کے اندر خاص طور پہ توجہ دے کر اس چیز کو ذہن نشین کرو، اپنی زبان پر لے کر آؤ، اپنے دل میں بساؤ، تاکہ تمہارے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکلے، غیر اللہ کا رعب نکلے، غیر اللہ کی محبت نکلے، غیر اللہ کی چاپلوسی خوشامد نکلے، صرف اللہ کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھے، اللہ کی حمد دلوں کے اندر بیٹھے۔ تو ان ایام کے اندر سب سے بڑا عمل یہ ہے۔ باقی جو اعمال ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، نماز کا عمل وغیرہ وغیرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا عمل بتا دیا، جن کو روزے کی توفیق ہو سکے اس کا اجر بتا دیا آپ نے۔ یا 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے اس کی خصوصی اہمیت بتائی اس کے روزے کی باقی ایام کے مقابلے میں، اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کا کفارہ ہے، بہت معنی خیز بات بتائی کہ ایک تو اس دن کے ذریعے آپ پچھلی کوتاہیوں کا جائزہ لیں کہ پورے پچھلے سال کے اندر کیا کیا غلطیاں کی ہیں، ہم نے کون کون سی کوتاہیاں کی ہیں، اس پر انسان کے اندر ایک احساس ندامت اور آئندہ کے لیے کہ اس اگلے سال کے اندر میں نے یہ کام جو غلطی کے ہیں، بلنڈر کے ہیں، نقصان کے ہیں، اجتماعیت کو تباہ کرنے کے، وہ کسی صورت میں مجھ سے سرزد نہیں ہونے چاہیے، اس عزم کے ساتھ۔ تو یہ ایام تو در حقیقت انسان کے تزکیے کے ایام ہیں، اور اس کے اندر جو بھی اعمال ہمیں بتائے گئے، قربانی کا عمل سب سے اہم ترین عمل اس میں بتایا گیا۔ تو بہرحال یہ 10 دن اور اس کے ساتھ 2 دن مزید ایام تشریق کے ملا لیں تو یہ جو 13 دن ہیں یہ ایام تشریق کے ایام، ایام تکبیر، ایام ذی الحجہ، مختلف عنوانات ہیں۔ یہ در حقیقت تربیت کے ایام ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل حج کو ذہن میں رکھ کر جو آپ نے وہ عمل اختیار کیا، اور اس عمل کے ذریعے آپ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، اس روح کو زندہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد اختیار کرنا، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو ختم کرنے کا عزم کرنا، یہ در حقیقت ان ایام کا پیغام ہے۔ ہمیں اس پیغام کو سمجھنا بھی ہے، اس کو اختیار بھی کرنا ہے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر جدوجہد کرنا، دلوں کو اللہ کی عظمت سے سرشار کرنا، اور غیر اللہ کی جو عظمت ہے، بڑائی ہے، اس کا رعب ہے یا اس کا خوف ہے، اس کو دلوں سے نکالنا، جو ہمارے دلوں پہ حملہ آور ہے، جو میڈیا کے ذریعے جس کی عظمت پیدا کی جاتی ہے، جس کا خوف پیدا کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے اندر لاچارگی پیدا ہوتی ہے، اس لاچارگی کی کیفیت سے نکلنا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اس کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے ہمارا محبت کا تعلق، اس کی نافرمانی کا ہمارے دلوں کے اندر خوف موجود ہے۔ تو اس پیغام کو ہم نے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر زندہ کرنا ہے، اور جو بھی اعمال ہمیں ان دنوں کے اندر بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی صحیح طور پر قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کو تزکیے کے لیے، قلوب کے تزکیے کے لیے، اعمال کے تزکیے کے لیے ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔